तकलीफ नहीं आई। लेकिन अमीर आदमी गरीब को भाई समझने को तैयार होता नहीं, तगड़ा बंदा छोटे के करीब जाने के लिए राजी होता नहीं। जब तक वो खास ज़ेन न बने जो ज़ेन हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, उतनी देर तक इंसान उस मकाम तक पहुंच नहीं सकता जहां वो अपने भाई के लिए खैर का मामला करे। तो एक तो ये कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, उन लोगों को अपना भाई जानना चाहिए। चौथी बात, इस्लाम के अंदर ना हर जी रूह के साथ नेकी करने का अजर है, हर तर जिगर वाले के साथ नेकी करने का सवाब है। इस्लाम के अंदर जो तर जिगर रखता है, जिसके वजूद में रूह है, उससे नेकी करें, अजर मिलेगा। सही हदीस में मौजूद है ना। और मेरा ख्याल है आप सबको वो हदीस आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारी जिंदगी गुनाह करने वाली औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो रब ने बख्शी फरमा दी। कुत्ता हलाल जानवर भी नहीं, कुत्ते को पानी पिलाया, सारी जिंदगी के गुनाह थे, अल्लाह ने माफ कर दिया। कोई भी तर जिगर वाला हो, आप मुझे बताइए, एक कुत्ते को पानी पिलाने से रब माफ करता है, तो अगर वो किसी इंसान की खिदमत करे, और निरा इंसान नहीं मुसलमान, और निरा मुसलमान नहीं मदीने वाले का गुलाम, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, उसके साथ नेकी करने से अल्लाह कितना अजर अता फरमाएगा। तो अजीज भाई, मखलूक खुदा से जब लोग प्यार करते हैं, जब लोग मोहब्बत करते हैं, और जब हमारे दिल नरम, हमें ना मादा परस्त बनाया गया है कुछ अरसे से, हमारा ज़हन बना दिया। और ये ढेर सारे लोग हैं जो तकसीम करते हैं ज़हनों को, ढेर सारे लोग, इसमें बाज़ मज़हबी लोग भी शामिल हैं, इल्ला माशाअल्लाह, जो ज़हन तकसीम करते हैं, छोटी छोटी अपने लालच के लिए लोगों को एक दूसरे से दूर करते हैं। ये तकसीम कार हमारा आम हिस्सा है, आम जुज़ है। याद रखना, जब कौमें मादा परस्त हो जाती है ना, जब वो हर चीज को पैसे में तोलती है और पहले अपना नफा देखती है, फिर वो माशरा इंसानों का माशरा नहीं रहता, वो ताजरों का माशरा होता है। वहां हर चीज सेल होती है, बेची जाती है। दोस्तों, कल्बी तौर पर जब दिलों में गुंजाइश होती है, जब हमारे दिलों में वुसअत होती है, जब हमें प्यार करना आता है, 2 आदमियों का खाना 3 आदमी खा सकते हैं। शर्त यह है कि वो तीसरे को बिठाने की वुसअत रखते हो। 4 आदमियों का खाना 5 आदमी खा सकते हैं। शर्त यह है कि उनके दिलों में गुंजाइश मौजूद हो। याद रखना, एक छत के नीचे एक ही घर के अंदर 4-5 खानदान गुजारा कर सकते हैं। शर्त यह है कि उनके दिलों में गुंजाइश मौजूद हो। शर्त यह है कि वो कल्बी कैफियत वही रखते। लेकिन हमें ना कुछ मस्त सा कर दिया गया है अपनी अपनी दुनियादारी में, कुछ महव से है, कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया। मुझे क्या लेने दें, क्या लेने दें मुझे। मजहबी लोग भी इतने इतने लाख की महफिल नात, इतने इतने लाख का उर्स, इतने इतने लाख की फलानी शय। और खुदा के बंदो, कुछ देर के लिए छोड़ लो, कुछ देर के लिए मेहरबानी कर लो, और देखो तो सही ज़रूरत किस चीज़ की ज़्यादा है। चलो कोई तो गुंजाइश पैदा करो ज़िंदगी में। इस्लामी अकायद में से ना एक बुनियादी अकीदा, अकीदा आखरत है। जिन चीज़ों पर इंसान सारी ज़िंदगी आमाल करता है, वो चीज़ें होती हैं जो उसके अकीदे में शामिल होती हैं। अकीदा जिस तरह का होता है, उसी तरह का इंसान अमल करता है। जो उसकी सोचें होती हैं, जो अफकार होते हैं, उसी तरह अपने शब व रोज़ गुजारता है। जिन लोगों का अकीदा आखिरत मजबूत होता है ना, कि हमने अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है, हमने उसकी बारगाह में जाके अपने आमाल का हिसाब देना है, अकीदा आखिरत मजबूत हो तो लाजमी तौर पर आमाल संवर जाते हैं। इंसान जवाबदही के तसव्वुर के साथ अपने मामलात ज़िंदगी को बार बार सही करने की कोशिश करता है। अकीदा आखिरत इस्लामी अकायद में बुनियादी फ़िक्र का अकीदा है, असास है अकायद। अगर किसी शख्स का ये ख्याल हो जाए कि मैं बस यही ज़िंदगी है, खा लो पी लो मौज करो, तो जाहिर है वो
फना का नाम जब रख लेगा ज़िंदगी को और वो दोबारा उठने का कायल ही नहीं होगा, तो वो तो किसी कानून का पाबंद ही नहीं रहेगा, वो तो किसी चीज़ की पाबंदी नहीं करेगा, किसी चीज़ से परहेज नहीं करेगा, मनचाही ज़िंदगी गुजारेगा। अकीदा आखिरत, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने का तसव्वुर, ये इंसान को सवार देता है। ये एक ऐसा मुराकबा है जो तज़किया नफ्स कर देता है, इंसान का बातन सवर जाता है, इखलाकियात में तब्दीली आती। फिर कोई कैमरा भी ना लगा हो ना, कोई भी ना देख रहा हो, तो बंदा फिर भी नेक हो जाता है, क्योंकि उसका ख्याल होता है मेरा रब मुझे देख रहा है, सुबह क़यामत में अपने रब की बारगाह में खड़ा किया जाऊं। तो अकीदा आखिरत की मजबूती, इस तसव्वुर का मजबूत होना उम्मत मुस्लिमा के लिए निहायत ही ज़रूरी है। आप देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारी तवज्जो दिलाता है, और सूरतुल क़यामा के अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अयहसबुल इंसान, क्या आदमी इस घुमंड में है, क्या इंसान का ये ख्याल है, अन युतरका सुदा, कि उसे आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, उससे पूछा नहीं जाएगा। क्या इंसान ये समझता है उससे कोई सवाल, अयहसबुल इंसान, क्या इंसान इस गुमान में है, इस घुमंड में है, अन युतरका सुदा, उसे आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसे आज़ाद नहीं छोड़ा जाएगा, इस पर पाबंदियां हैं, इस पर कुछ कुयूद हैं, इसे कुछ हुदूद बताई गई है, इसे एक दायरा कार दिया गया है, इसे बताया गया है कि ये हलाल है, ये हराम है, ये तेरे लिए जायज़ है, ये तेरे लिए जायज़ नहीं है। इस चीज़ की हद तक तू आगे बढ़ सकता है, यहाँ से इस लाइन को तू क्रॉस नहीं कर सकता। उस पर पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों के बीच रह के वो जिंदगी गुजारेगा। और ये भी याद रखे, ये आयत एक दूसरा माना ये देती है कि ये मत समझे कि सुबह क़यामत इसे छोड़ दिया जाएगा, इससे पूछा जाएगा, इससे सवाल किया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में जब ये खड़ा होगा तो इसे अपने आमाल का हिसाब देना हो। लाजमी तौर पर एक अदालत सुबह क़यामत लगेगी, जिस अदालत में मुजरिम पेश होंगे, उन्हें अपने जुर्मों का हिसाब देना है, जालिमों को खड़ा किया जाएगा, उनसे उनके जुल्म के बारे में बात पुरस हो। तो लाजमी तौर पर अकीदा आखिरत की मजबूती इंसान को मजबूत करती, उसके आमाल पर पैरे बैठ जाते हैं, वो फूक फूक कर कदम रखता है, सोच कर जुमले बोलता है, वो कोई भी मामला करता है तो उसमें उसका ख्याल होता है कि मैंने दुनिया से चले जाना है, मेरे पास पता नहीं कितना वक्त बचा है, लिहाजा मुझे आखिरत में पेश होना है अपने मामलात की आसानी के लिए, वहाँ की आसानी के लिए मैं यहाँ थोड़ा सोच समझ के चलूँ। रब फरमाता है तुझे ऐसे ही आज़ाद नहीं छोड़ा जाएगा, आज़ाद पंछियों जैसी ज़िंदगी न गुजार, सुबह क़यामत के मामलात को पेश नज़र रख, उस पर गौर कर। ये तसव्वुर घर के बाहर भी पूरा मजबूत होना चाहिए और घर के अंदर भी पूरा मजबूत होना चाहिए। इंसान अपने मालिक से डरे और क़यामत के दिन उसकी बारगाह में हाजिरी का यकीन रखे, और वो याद रखे कि यहाँ जो कुछ वो देखे ना, बच्चों को उस्ताद पढ़ाता है, मेहनत कराता है, अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो डांटता भी है, समझाता भी है, कायल भी करता है, और जब वो आखिरी बात करता है तो फिर वो पता क्या कहता है, चलो ठीक है, अगर ना पढ़ोगे तो इम्तिहान तो आना ही है ना, रिजल्ट तो आना है, पेपर में बैठोगे नहीं आएगा, फेल हो जाओगे। ये लास्ट पर ये बात जरूर होती है, और ये इम्तिहान देने का तसव्वुर और इम्तिहानी सेंटर में जाने का ख्याल तालिब इल्म को मजबूर करता है कि मैं इस बार तैयार करूं, मैं बार बार इस पर गौर करूं, मैं किताब को समझूं, मैं इसको हल करूं चीज़ों को, ताकि जब मैं मरकज़ में जाऊं पर्चा देने के लिए इम्तिहानी सेंटर में तो फिर मुझे परेशानी कोई ना हो। बस समझाने के लिए बात अर्ज़ है कि यहाँ लोगों को बताया जाता है, कायल किया जाता है, ये हलाल है, ये हराम है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, ये तेरी हुदूद हैं, ये तेरे कुयूद हैं, ये तेरा दायरा कार है। लेकिन अगर फिर भी कोई बंदा बाज ना आए, फिर भी कोई शख्स बाज ना आए, तो फिर उसको कहा जाएगा सुबह क़यामत अल्लाह खुद हिसाब ले लेगा, फिर तुझे मालिक अपने सामने खड़ा करेगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम,
پھر وہ تجھ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کر لے گا، پھر تجھے جواب دینا ہوگا۔ تو اس تصور کو اپنی زندگی میں لاگو کریں کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جان، اس تصور کو پوری طور پر طاری کریں اپنے ذہنوں میں۔ یہ جو رسمی سی بات ہے نا، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، جو جانے والے ہوتے ہیں ان کی کوئی تیاری بھی ہوتی ہے۔ جن کو پتہ ہوتا ہے نا، وہ رمضان المبارک میں نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹکٹیں نہیں مل رہی ہوتی اور عمرے کے ویزے لگ چکے ہوتے ہیں، تو ایجنٹ کہہ دیتے ہیں جانے والوں کو کہ تیاری رکھنا، کسی وقت بھی میرا فون آ جائے گا۔ تو لوگوں نے بیگ باندھ لیے ہوتے ہیں، سامان تیار کر لیا ہوتا ہے، سارے انتظامات کر کے رکھے، کیوں کہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ تو روز کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کی جانب سے کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ پھر اپنی تیاری بھی تو یار کچھ بتانا، میں بھی بتاؤں، آپ بھی بتائیں۔ پھر ہم اپنے آپ سے یہ بھی تو سوال کریں نا کہ جہاں اچانک جانا پڑے اس کے لیے تیاری ہوتی، ہماری تیاری کیا ہے اگر اچانک جانے پڑے اس کی بارگاہ؟ کیا تیاری؟ روز دیکھ رہے ہیں نا، کچھ لوگ روڈ پہ چڑھے تھے، پہنچ نہیں سکے، ہاسپٹل گئے تھے، پہنچ نہیں سکے، کچھ لوگ کسی فیلڈ میں کام کر رہے تھے، ڈگری نہیں مل سکی، جا ہی نہیں سکے، وقت آ گیا۔ اگر وہ ٹائم آ جاتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جاتا ہے۔ تیاری کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور دعا مانگتے تھے، مشکات میں موجود ہے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا۔ یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگتے، اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے اور مالک کرم فرمانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاد فرماتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا۔ یہ آسان حساب ہے، پتہ مالک کو ہے اس نے کیا کیا ہے، پر کریم ہے نا۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ، اچیاں شانہ والے تے جے فضل کرے تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے، نظر کرے گا پھر معاف فرما دے گا۔ اور حضور فرماتے عائشہ یاد رکھو جس سے اس نے حساب لیا وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو حساب ذرا آسان کر کے لینا، ذرا آسان کر کے، اس لیے تعلیم امت کے لیے کہ امت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ حساب دینا ہے، تو نے حساب دینا ہے، تو نے اپنے مال کا حساب دینا ہے، تو نے اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے، تو نے معاملات کا حساب دینا ہے، تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے، تو کلرک ہے یا صدر ہے، تو نے اپنی اس نشست کا حساب دینا ہے، تو استاد ہے یا پیر طریقت ہے، تو مؤذن ہے یا خطیب ہے، تو جو بھی ہے تو نے حساب دینا ہے۔ تجھے تیرے منصب کے بارے میں پوچھا جائے، تجھے تیرے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں حساب دینا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کے بتانا ہے کہ تم نے کیا اعمال کی۔ اس تصور کو پکا کرے اپنی، یہ تصور کتنا کو پکا ہونا چاہیے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا دنیا کا تصور بنا لیا، کارے جہاں دراز ہے، لمبا تصور، دنیا داری کے لیے لمبی منصوبہ بندی، دور دور تک میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ کر دینا۔ یہ تو آپ نے 300 سال کی پلاننگ بتا دی ہے، یہ تو 300 سال کی پلاننگ بتائی۔ کیا بتائیں تجھے اے باپ، کیا کار ہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ زندگی تو اتنی سی ہے، اتنی لمبی منصوبہ بندی، اس میں آخرت کہاں ہے؟ اس میں اگر کسی مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ کہاں ہے؟ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو جینا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو جانا ہوتا ہے ان کا رہنا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو کسی جگہ منتقل ہونا ہوتا ہے، جو عارضی مکانوں میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن تو ذرا اور طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارا انداز ہے
جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، وہ تو مستقل رہنے کا ہے، وہ تو لگتا ہے کہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے، حضور نے اس کی مثال کیا دی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیں کتنا کھول کر اور کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھاتے ہیں۔ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ والی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا، بالکل کھول کر واضح کر کے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ یہ اتنی سی دنیا ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا، اتنا جبر کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے حضور فرمانے لگے اتنی سی ہے یہ دنیا، جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے وہ جنت، جو میری جنت نہیں خدا کا فضل ہے، جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ میرے کریم فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ جی عطا فرمانے والا ہے۔ تھوڑا سا نا 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم اپنی آخرت کے لیے، اپنے سارے معاملات کو مرتب کرتے ہوئے کچھ زندگی کے کام اپنی آخرت کے لیے۔ آپ یقین کریں بچوں سے لے کر بڑوں تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، ہم نے جس کو اپنے مزاج کے مطابق کم فہم سمجھا اس سے لے کر دانشور تک دوڑ لگ گئی دنیا جمع کرنے۔ وہ ایک سوچ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہزاروں لوگ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، یہ جو ملے ہے طالب زردہ ہوں، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ جناب وہ میرا جو ہے وہ فلانا کیس الجھ گیا۔ رب دا طالب کوئی نہ مل، کوئی ایسا تو آتا جو کہتا میری اس سے ملاقات کرا دے، کوئی طریقہ بتائیں مالک معرفت کیسے دیتا ہے، کوئی تو ایسا آتا جو کہتا کہ آؤ نہ کچھ باتیں درد کی کریں، کچھ عشق رسول کی تم کرو، کچھ محبت مصطفیٰ کی میں کروں۔ کچھ ایسے آتے جو کہتے آؤ نہ کوئی ذکر چھیڑے صدیق اکبر کا، کوئی بات کریں سیدنا فاروق اعظم کی، کچھ تذکرے ہو جائیں عثمان غنی کے، تھوڑی دیر ہو نہ جائے مولا علی کا تذکرہ۔ کچھ لوگ ہوتے نا ایسے جو اس طرح کے ہوتے، لیکن وہ ہر وقت دنیا داری، ہر وقت اچھا کہیں اکتاتے بھی ہیں نا، تھک گئے کاروبار کر کر کے، کہیں اکتاتے بھی ہیں تو کرتے کیا ہیں، سیر کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں جی بور ہو گیا ہوں کام کرتے کرتے، چلو میں اب ٹھنڈے علاقے میں چلتا ہوں۔ کبھی تو ایسا ہونا تو کہے میں نے بچوں کو بھی وقت دیا ہے، دوستوں کو بھی دیا ہے، یاروں کو بھی دیا ہے، صحت کو بھی دیا ہے، میں نے ٹائم اپنے شوق کو بھی دیا ہے، اب میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا، یہ چند گھنٹے میں صرف رب رسول کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ تو ذرا جم کے قرآن پاک پڑھے، تو ذرا ذوق سے درود پاک پڑھے، تو ذرا شوق سے میرے محبوب کی نعت سنے، تو سارا زمانہ بھول جائے اور تو رج رج کے دعا مانگے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں عرض کرے، اپنے اندر کی کیفیت بیان کرے۔ دل جو سخت ہو گیا ہے، ذہن جو سخت ہو گیا ہے، جو طبیعت میں وہ نورانیت نہیں آ رہی، اس کی تو بات کرے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرے، تو اس سے قیامت کے دن درگزر کرنے کے لیے عرض کرے، کچھ تو ایسا ٹائم نکلے۔ لیکن دوستو ہم تو بالکل الجھتے ہی جا رہے ہیں، وہ معاملات زندگی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، شوق ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی،
دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو. ایک کی مسئلہ ہے کام نہیں چلتا. ایک صاحب آئے, کام نہیں چلتا. میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کرے. کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا چلے کچھ صدقات دے کے دیکھ لے. کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں. میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا. کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا, بڑی دیر سے کر رہا ہوں. تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھول رہے, پھر آپ صبر کریں. جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں. پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں. پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے. وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا. پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں, پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں. پھر وہ کہتا وبشر الصابرین, محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو. پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا, دولت ہوگی, اقتدار ہوگا, بڑا کچھ ہوگا, ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا. پھر ذرا ٹھہر ہی جائیں, پھر تھوڑا حوصلہ ہی کر لیں, پھر اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں. ہم نا من چاہیے زندگی کے پیچھے پریشان ہیں اپنی آخرت کے. اور آخرت کرتی کیا ہے؟ جب آپ کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا پھر لازمی طور پر انسان کے اعمال سنورتے ہیں. آپ یقین کریں سنورتے ہیں, 100% سنورتے ہیں. آپ آخرت پر جتنا یقین, حضرت عمر کا آخرت پر یقین پکا تھا نا, دنیا میں مکان ہی کوئی نہیں بنایا, پکا تھا. سیدنا مولا علی شیر خدا امیر المومنین بھی ہو گئے تو قامت پھر بھی پھٹی ہوئی تھی. پکا یقین تھا نا کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں. حضور نے آ کے فرمایا تھا نا کہ عمر میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں. یقین پکا تھا نا بڑا کچھ ملنے والا ہے. تو جن لوگوں کا پکا ہونا کہ میرا دیش میں گھر ہے, وہ پردیس میں بلڈنگیں نہیں بنایا کرتے. ان کو پتا تھا کہ ہمارے دیش میں گھر بنے ہوئے ہیں, لہٰذا یہاں وہ کسی پریشانی کا شکار. اور دوسرا جب بندے کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا, ایک بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے. ہمارے محدثین نے لکھا ہے جس بندے کا صرف دنیا داری میں جینے کا مزاج ہو جاتا ہے نا وہ بزدل ہو جاتا ہے. اور جس کا خیال ہوتا ہے نا زندگی عارضی ہے, صبح قیامت دوبارہ اٹھوں گا, وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے. جس کا خیال ہے نا یہی کچھ ہے, کھا لو پی لو, بس یہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی, مر گئے تو مر گئے, ختم ہو گئے, فنا ہو گئے, ان لوگوں کا مزاج بزدلانہ ہو جاتا ہے, جرأت مند نہیں رہتے. اور جن کا یہ خیال ہوتا ہے نا مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے, ایک نئی زندگی اللہ عطا کرے گا, وہ لوگ پھر موت سے گھبراتے نہیں, انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا. پھر موت کا لفظ کوئی بندہ سنا کے انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا. وہ بندے طاقتور ہو جاتے, با ہمت ہو جاتے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, بخاری میں حدیث ہے, فرماتے ہیں ایک احد والے دن ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. تو کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, حضور اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو محبوب فرمانے لگے میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کرے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس بندے نے کیا کیا, اس نے نا کھجور جتنی کھا لی تھی کھا لی, باقی نکال دی منہ سے, تلوار لی, میدان میں گئے, شہید ہو گئے. سبق ہمیں کیا دیا؟ کہنے لگے جب مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا پھر کھجور کھاتے کھاتے رہنے والی دیر بھی کیوں کرنی ہے؟ پھر چھوڑو, جنت میں جا کے اللہ کے دیے ہوئے انعام کھائیں گے. کھجور کھانے کی بھی دیر برداشت نہیں کی. یہ آخرت کا اجر, آخرت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور بندے کو طاقتور کر دیتا. وہ بزدل. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی. اور حضرت بلے شاہ بھی بول پڑے, وہ کہنے لگے عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور, بلے شاہ آسان نہیں مرنا, ایتے مر گیا ہی کوئی اور, یہ تو کسی. اور پھر ایک اور درویش بولے, وہ کہنے لگے وارث شاہ او کدو مر دے, وارث شاہ او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے.
وہ تو اللہ کی بارگاہ میں انعام پاتے ہیں. ایک پل ہے موت، اس پل سے گزرتے ہیں، پھر رب کا فضل انہیں ملتا ہے.